جوکس ایک چور رات کو ایک کوٹھی میں گھسا مگر کوئی خاص قیمتی چیز نہ ملی۔ اس نے تنگ آ کر مکینوں کو جگایا اور خوب چلی کٹی سنائی کہ کروڑوں کا گھر ہے مگر اندر کوڑی بھی نہیں۔ تم لوگ انسان ہو کہ بھوت؟ گھر والے بہت شرمندہ ہوئے۔ چور جانے لگا تو دیکھا ایک فرد کمبل اوڑھے سو رہا ہے۔ چور نے غصے سے اس کا کمبل کھینچا اور 3-4 زوردار تھپڑ مار کر بولا، اٹھ اوئے، صبح یہ نہ کہنا کہ میں سو نہ رہا ہوتا تو دیکھتا کہ چور کیسے چوری کر کے صحیح سلامت واپس جاتا۔ جوکس پٹھان نے اپنی منگنی توڑ دی کیونکہ لڑکی کنواری تھی۔ پٹھان نے سوچا کہ جو آج تک کسی کی نہیں ہوئی وہ میری کیا ہوگی۔ جوکس ٹک ٹاک والوں نے تو آپس میں شادیاں کر لی اور فیس بک والے قیامت تک یہی پوچھتے رہیں گے کہ قسم کھاؤ لڑکا ہو یا لڑکی۔ جوکس بیگم نے غصے میں فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا تو شیخ بولا، دھیان سے۔ بیگم غصے سے، نہیں کیا، دھیان سے بتاؤ مجھے۔ فریزر میرے ابا نے دیا ہے، برتن میرے ابا کے، بیڈ میرے ابا کا، ٹی وی میرے ابا کا، واشنگ میرے ابا کی، فرنیچر صوفہ میرے ابا کا، تمہارا اس گھر میں ہے ہی کیا؟ آدھی رات کو چور گھر میں آ کر سامان سمیٹنے لگا۔ بیوی نے سوتے شیخ کو جگایا اور کہا، لگتا چور آگے ہے، دیکھنا ذرا۔ شیخ نے دوسری سائیڈ کروٹ لی اور کہا، سب کچھ تو تیرے ابا کا ہے، میرا ہے ہی کیا اس گھر میں جو دیکھو؟ اپنے ابا کو کال کر کے بلا لو جلدی۔ جو ٹیچر خون کے الگ الگ گروپس کیوں ہوتے ہیں؟ میں، تاکہ مچھر ایک ہی فلیور پی پی کر بور نہ ہو۔ فنی جوک آدمی، بابا جی جب میں کوئی کام کرتا ہوں میری بیوی آگے آ جاتی ہے، کوئی حل بتائیں۔ بابا جی، بیٹا ٹرک چلا کر دیکھو، اللہ خیر کرے گا۔ جو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے وہ میری گرل فرینڈ تھی، میں بولتا تھا وہ سنتی تھی، پھر وہ میری منگیتر بنی، وہ بولتی تھی میں سنتا تھا، جب سے وہ میری بیوی بنی ہے ہم دونوں بولتے ہیں اور محلہ سنتا ہے۔ فنی جوک مرغا، آئی لو یو۔ مرغی، ہاں 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 ہاں، مرغا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مرغی، سچی؟ مرغا، ہاں۔ مرغی، چل انڈا دے۔ جو ٹیچر سمندر میں آم کا درخت ہو تو تم کیسے آم توڑو گے؟ پٹھان، مچھلی بن کے۔ ٹیچر، انسان کو مچھلی تیرا باپ بنائے گا۔ پٹھان، تو سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ فنی جوک ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے دونوں نے فلم کا پروگرام بنایا اور اس کے بعد صاحب سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے۔ رات کی وہ سیکرٹری کے ہاتھ سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان سے پینسل مانگ کر اپنے کان پر پھنسا لی۔ گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بیوی فاتحانہ انداز میں بولی، جھوٹ بکواس، تمہیں شو مارنے کی عادت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک اور دفتر میں کام کر کے آ رہے ہو، پینسل ابھی تک تمہارے کان پر لگی ہوئی ہے۔ فنی جوک سردار دروازے میں گن لے کر کھڑا تھا۔ سردارنی، سردار جی آپ گن لے کر کیوں کھڑے ہو؟ سردار، میں شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ سردارنی، تو جائیں نا۔ سردار، کیسے جاؤں؟ باہر کتا کھڑا ہے۔ جوک ایک خاتون نے گھبرا کر شوہر کو اطلاع دی، میں آپ کوکنگ کلاس اٹینڈ کرنے نہیں جاؤں گی۔ شوہر، کیوں نہیں جاؤ گے؟ بیوی، آج غلطی سے مجھ سے کچھ جل گیا۔ شوہر، کیا جل گیا؟ بیوی، کلاس روم۔ فنی جوک شوہر، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو اپینڈکس کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر، بے وقوف، میں نے 1 سال پہلے ہی تمہاری بیوی کے اپینڈکس کا آپریشن کر کے نکال دیا تھا۔ اس دنیا میں ایسا ایک بھی انسان نہیں ہے جس کے 2 اپینڈکس ہو۔ شوہر، آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ لوگوں کے پاس دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔
فنی جوک. لڑکے بیچارے پیدا ہی بےعزتی کروانے کے لیے ہوتے ہیں. اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے وہ گدھا، اور اگر لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں ابے گدھے کون ہے وہ لڑکی. جو بیوی سوچ رہی تھی ہمیں گرمیوں میں گھومنے کے لیے سوئٹزرلینڈ چلنا چاہیے، کتنے پیسے لگ جائیں گے بھلا؟ شوہر کوئی پیسے نہیں لگیں گے. بیوی وہ کیسے؟ کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے. فنی جوک. لڑکی آج مت ڈالو. لڑکا کیوں؟ لڑکی کل تم ڈال کے سو گئے تھے، بہت درد ہوا، آئی ڈراپس ایکسپائر ہو گئے ہیں. جو شوہر جناب مجھے چھٹی چاہیے، بیگم کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے. آفیسر نہیں ملے گی چھٹی. شوہر شکریہ سر، مجھے پتا تھا مصیبت کے وقت آپ ہی کام آئیں گے. جو پولیس تمہیں کپڑے کی دکان سے چوری کرتے ہوئے ماں بہن کا خیال نہیں آیا؟ چور جناب خیال تو آیا تھا مگر دکان میں صرف مردانہ کپڑے ہی تھے. فنی جو پٹھان کنجوس سردار سے کہا ارے کیا ہو گیا، اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ سردار نے کہا ننھے نے آج نیا جوتا پہنا تھا، میں نے اس سے کہا ایک کی بجائے 2 سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا تاکہ جوتے کا تلا کم کھسے، لیکن وہ کمبخت 2 کی بجائے 3 سیڑھیاں چڑھنے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ پتلون ہی پھٹ گئی. فنی جو وہ مہمان واقعی رحمت ہوتے ہیں جو ٹرے میں 2-3 بسکٹ ضرور چھوڑ کے جاتے ہیں. فنی جو پٹھان کی مہمان نوازی. ایک آدمی پٹھان سے ملنے اس کے علاقے میں گیا تو پٹھان نے اسے اپنا علاقہ دکھانے لے گیا. ایک جگہ پٹھان نے مہمان سے کہا یہاں نیچے بیٹھ جاؤ، یہاں ہماری دشمنی ہے. مہمان نے کہا دشمنی تو تمہاری ہے، میں کیوں نیچے بیٹھ جاؤں؟ پٹھان نے کہا اوے یارا، ہم نے اس کا مہمان مارا تھا، وہ کہتا ہے ہم بھی تمہارا مہمان مارے گا. فنی جو مولوی صاحب ایک دن اپنی زوجہ سے کہنے لگے بلیے لوگے، میرا تو جب موڈ ہوتا ہے جگا لیتا ہوں، تمہارا بھی کبھی موڈ رومانٹک ہو تو بتایا کرو. وہ کہنے لگی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. مولوی صاحب نے کہا باہر الماری میں وہ جو ایک ڈبہ پڑا، جس دن موڈ ہو عشاء سے پہلے الٹا کر دیا کرنا. دوسرے دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر آئے تو ڈبہ الٹا پڑا تھا. خوشی خوشی کمرے کو گئے. یہ سلسلہ 1 ہفتہ جاری رہا. ہر گزرتے دن ڈبہ الٹا پڑا ہوتا اور مولوی پچھلے دن سے کم خوشی کے ساتھ کمرے کا روانہ ہو جاتا. 8ویں دن مولوی صاحب عشاء کے بعد گھر نہیں آئے. زوجہ کو فکر ہوئی تو بچے کو بھیجا کہ مسجد سے ابا کی خیر خبر لاؤ. بچہ گیا اور کہا کہ خیریت ہے، آپ گھر نہیں آئے؟ مولوی صاحب نے کہا پہلے گھر جاؤ اور دیکھ کر آؤ ڈبہ الٹا پڑا ہے یا سیدھا. بچہ دیکھ کر واپس آیا اور بتایا کہ ڈبہ الٹا پڑا ہے. مولوی صاحب بس پھر پتر، یا ابا رکھو تو یا ڈبہ رکھو. جوکس. عمر 18 سال، اپنا ٹائم آئے گا. عمر 35 سال، اپنا ٹائم آئے گا. عمر 45 سال، اپنا ٹائم آئے گا. عمر 58 سال، اپنا ٹائم آئے گا. اور پھر ایک دن ڈاکٹر کہتا ہے رشتہ داروں کو بلا لیں، ان کا ٹائم آ گیا ہے. جو گرلز کالج کے باہر بم بلاسٹ کے بعد نیوز رپورٹر زخمی لڑکی سے جب بم گرا تھا تو ایک دم سے پھٹا تھا. لڑکی غصے سے جی نہیں، وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور نہایت ادب سے، پیار سے، احترام سے جھک کر اور شرما کر بولا باجی ٹھا. جوکس. ایک صاحب خاتون کا پیچھا کر رہے تھے. خاتون تیز سے چلتی ہوئی گھر پہنچی مگر وہ کسی نہ کسی طرح گھر میں بھی داخل ہو گئی. خاتون کچھ غصے اور خوف سے بولی میرے شوہر کاروباری دورے پر لاہور گئے ہوئے ہیں، وہ اب پہنچنے والے ہیں، وہ بہت خطرناک آدمی ہیں، تمہیں دیکھتے ہی شوٹ کر دیں گے. اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی اور وہ جلدی سے بولی میرے شوہر آ گئے ہیں، میں کہاں چھپوں؟ اجنبی نے گھبرا کر پوچھا. الماری میں. خاتون گویا ترس کھا کر بولی
اجنبی الماری میں چھپ گیا۔ بیوی نے گرم جوشی سے شوہر کا استقبال کیا۔ چند لمحوں کے بعد شوہر نے کوٹ لٹکانے کے لیے الماری کھولی تو اجنبی کو کھڑے پایا۔ کمینے مردود، کون ہو تم؟ شوہر غصے سے بولا۔ پھر اس کے لہجے میں کچھ پریشانی جھلک آئی۔ لگتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، لاہور میں، میرے گھر میں دیکھا تھا، اجنبی نے جواب دیا۔ اس وقت آپ الماری میں تھے۔